چلے نقشبندی صاحب قبلہ، اب آپ کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے بڑے نام ہیں، آپ کی خطابت کے ڈنکے ہیں۔ آپ ہمارے خمباز شریف میں بھی آئے تھے، تقریباً رات میں 3 بجے آپ کو مائک ملا، اور اس کے باوجود سخت ٹھنڈک میں آپ نے گرمی لوگوں کے اندر جگہ دی تھی۔ وہ مجھے یاد ہے، وہ منظر آج بھی۔ پھر ایک لال رومال کا فتنہ چلا تھا سوشل میڈیا پر، ہر آدمی کو پکڑتا تھا وہ، اور جب آپ نے اس کو پکڑا اس کے بعد سے ابھی تک اس نے کسی کو نہیں پکڑا۔ تو ایسا کیا آپ نے اس کو سمجھایا کہ وہ پکڑتے ہی نہیں اب کسی کو؟ جی حضرت دیکھیے، ایکچوئل وہ جب جو کیفیت ہوئی تھی، کیونکہ وہ جی بیچارہ جو ہے بھولے بھالے لوگوں کو پکڑتا تھا، اور جو ہے کوئی ہاں پیلے کپڑے پہن لیا تو ان کو پکڑ لیا، کوئی لال کپڑے پکڑ لیا تو ان کو پہن لیا، پکڑ لیا ان کو پکڑ لیا، پگڑی کو دیکھا پکڑا، ٹوپی کو دیکھا پکڑا، اور ہر ایک جو ہے یہ سوچتا تھا کہ بھائی ہم اس کا جواب دینا شاید ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ٹینشن ہو جائے جی گی، مسئلے خراب ہوں گے۔ لیکن جب جی ہم جی تو خیر اس کو ہم نے نہیں چھیڑا تھا، کیونکہ ہم تو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام کی صلی اللہ حیثیت سے، علیہ وسلم، خادم کی حیثیت سے، ایک سگ کی حیثیت سے ہم وہاں پہنچے تھے۔ لیکن بے جب ہم شک، عشاء کی نماز پڑھ کے ہمارا پہلا دن تھا، ہم واپس نکل رہے تھے، تو وہ جی شخص جو جی ہے پیچھے سے 2 لوگوں کو بھیجا، ان لوگوں نے شیخ صاحب السلام علیکم کہا، ہم واپس جب پلٹے تو تقریباً وہ 12-15 آدمی، یعنی کہ پورے 15 لال رومال وہاں پر آلریڈی پہلے سے جو ہے اس حقیر کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کو پکڑا جائے، اس کو رسوا کیا جائے۔ لیکن جب جی میں جی پکڑا ملا تو وہ لوگ مجھے اوپر لے جانے لگے، جہاں پر وہ لے جا کے فرسٹ فلور پہ لوگوں سے کاروائی کرتے ہیں۔ لیکن میں نے جی کہا جی بھائی ہم کیوں آئیں گے، نہیں آئیں گے، ہم نیچے بیٹھ کے بات کریں گے۔ اور جب نیچے بیٹھ کے بات کرنا شروع کرے تو ان کے اتنے احمقانہ اور اتنے بے وقوف پن کے سوالات تھے بزرگوں کے تعلق سے، حتیٰ کہ وہ شخص یہ سوال کرنے لگا کہ آپ لوگ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں، اور جو ہے آپ لوگ غوث اعظم کا بڑا مانتے ہیں یا حضرت ابو بکر کو بڑا مانتے ہیں؟ نوز باللہ من ذالک، یہ بالکل جاہلانہ سوال، یہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ حضرت ابو بکر صحیح بات، صدیق رضی اللہ تعالیٰ رضی عنہ ایک اللہ تعالیٰ، اللہ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، پھر بے صحابہ میں شک، بھی سب سے افضل و اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، بے رسول شک پاک حق ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ساتھ میں آرام فرما رہے ہیں، گنبد خضرا شریف کے نیچے جن کا مزار ہے، اور حضرت غوث سبحان پاک سید الاولیاء ہیں، ولی ہیں، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے تقریباً 450 سال بعد دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے باوجود بھی جو یہ جاہلانہ سوال، بس ہمیشہ یہ ولی کو لینا، صحابی سے کمپیئر کرنا، صحابی کو لینا، نبی سے کمپیئر کرنا۔ میں حضرت ابوبکر اور رسول اللہ کے بارے، حضرت غوث پاک کے بارے میں جب جواب ہی دے رہا تھا، پیچھے سے ایک جی متوا پوچھتا ہے کیا حضرت عیسیٰ بڑے ہیں یا غوث پاک بڑے ہیں؟ یہ لو، اللہ، ارے میاں تو صحابی سے جب تقابل نہیں ہو سکتا تو نبی سے ان کا تقابل کر رہا ہے۔ تو جب یہ اس قسم کی جاہلانہ باتیں ہوئی تو اس کے بعد ان لوگوں نے وہ خود اتنی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے آقا کی نالین پاک کا صدقہ ہے، میرے بے غوث شک، پاک کی نالین کا صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ بلایا اور ان کے ان احمقانہ سوالوں کے ذریعے ان کو رسوا کیا۔ آخری میں جی جی جواب سنتے سنتے دیتے دیتے جو ہے، جواب دیتے دیتے اور سنتے سنتے اس کی یہ کیفیت بن گئی کہ اٹھ کے بھاگنے لگا۔ تو ساجد بھائی کے ملک کے کچھ لوگ تھے، ان لوگوں نے آواز دی کہ دیکھو لال رومال بھاگ رہا ہے، لال رومال بھاگ رہا ہے۔ تو وہ جو اس کی ذلت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اس نے کیا جی کیا، جی وہاں پہ پولیس کو بلایا، جمع کیا، اس کے بعد وہ کیا، پھر پولیس اسٹیشن میں ہمارے سے بات ہوئی، تقریباً 2 گھنٹے تک ہماری جو ہے کاؤنسلنگ چلتی رہی۔ اور کیونکہ میں بھی وہاں پر اپنے چاہنے والے تھے، ان کو بھی میں بلایا، پھر بات چیت ہوئی، سارا مسئلہ بعد میں پھر اس کو بلایا گیا تھا، لیکن جب وہ آیا پھر ہمارے اوپر کچھ غیر غلط باتیں کرنے کے لیے، لیکن اس وقت تک کیونکہ مسئلہ حل ہو چکا تھا پولیس اسٹیشن میں، تو پولیس والوں نے اس کو جھڑکیاں دے کر وہاں سے ہکال دی۔ مطلب وہ ان کی بھی یہ بات معلوم تھی کہ یہ شخص بس یہی کرتا ہے، لوگوں کو پکڑتا ہے، سناتا ہے۔ لیکن ہم اپنے چینل کے ذریعے سے عوام تک ایک بات میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جی جی یہ جو لال رومال ہو یا پھر یہ کوئی بھی رومال ہو، ان کا وہاں پر کسی کے عقائد میں مداخلت کرنا یہ ان کی نوکری نہیں ہے۔ بالکل صحیح یہ کہا، سعودی گورنمنٹ نے ان کو عقائد میں، کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے کے لیے جاب نہیں دیا ہے۔ یہ لوگ صحیح وہاں بات، پر ایک معلم کی حیثیت رکھتے ہیں، خادم ہیں، جو لوگ عمرہ کے لیے آتے ہیں ان کو عمرہ کے مسائل بتایا جائے،
جو زیارت رسول کے لیے آتے ہیں ان کو زیارت کے مسائل بتایا جائے، جنت البقیع کے متعلق اگر وہ کچھ پوچھتے ہیں تو ان کو وہ بتائیں، یا نماز کے کوئی مسئلے کوئی شخص پوچھتا ہے تو اس کو وہ بتائیں، آپ سنی کیوں ہیں، آپ شیعہ کیوں ہیں، آپ وہابی کیوں ہیں، آپ اہل حدیث کیوں ہیں، آپ سلفی کیوں ہیں، آپ پاکستانی کیوں ہیں، ہندوستانی کیوں ہیں، آپ امریکن کیوں ہیں، آپ جو ہے کینیڈین کیوں ہیں، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ پوچھتے ہیں، وہاں کی گورنمنٹ ان کی زبان سے واقف نہیں ہے، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیچارہ بندہ ہمارا بہت اچھا جاب کر رہا ہے لہٰذا اس کی تھوڑی سیلری بڑھا دیں گے، لیکن جب اس کا چٹا کھلا تو پتا چلا کہ یہ جاب نہیں کر رہا ہے بلکہ سعودی عرب گورنمنٹ کو پوری دنیا کے اندر بدنام کر رہا ہے، پوری دنیا میں رسوا کر رہا ہے، پوری دنیا میں گستاخی کے پیغام کو عام کر کے سعودی عرب کو بدنام کر رہا ہے کہ سعودی عرب رسول اللہ کی گستاخی کو پسند کرتی ہے، سعودی عرب اصحاب رسول کی گستاخی کو پسند کرتی ہے۔ یہ میسج وہ اپنی گندی کرتوتوں کے ذریعے دے رہا تھا، لیکن جب ہم نے یہاں پر بھی جو ہے ملاقات کی، ذی اثر لوگوں سے ملاقات کی، اس کے متعلق لوگوں کو واقف کروایا، جو بھی ذمہ دار لوگ تھے جن کو کروانا تھا ہم نے کروایا، تو اس کے بعد بھی الحمدللہ تعالیٰ میرے آقا کی نالے پاک کا صدقہ یہ ہوا، میرے غوث پاک کی نظر کرم یہ ہوئی، اس کے بعد سے لے کے آج تک وہ بدبخت پھر کوئی اس قسم کی گستاخی بے ادبی نہیں کر سکا، کیونکہ وہ روضہ رسول کے سامنے گنبد خضرا شریف کے قرب میں کھڑے ہو کر میرے آقا کی عظمت پر عزت پر انگلیاں اٹھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے رسوا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا میں رسوا کیا، اور پھر وہ جو ہے اپنی گندی کرتوتوں سے باز آنے پر مجبور ہوا۔ اللہ کا احسان عظیم ہے، اس کے حبیب کا صدقہ ہے۔ مگر میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ کسی کو بھی جب ہم عمرہ جائیں، حج کو جائیں، کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ کوئی ہمارے معاملات میں، ہمارے جو ہے عقائد میں مداخلت کرے، کسی کو حق نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب گورنمنٹ جب ویزا دیتی ہے تو اس کو معلوم ہے آنے والا شیعہ ہے، سنی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وہ سب جانتے ہیں، ان کو جانتے ہیں اور ان کو پوروں کے عقائد سے بھی واقف ہے۔ ہم لوگ درگاہ میں جا کے کون سا پھول چڑھاتے ہیں، پھول چڑھا کے کتنے مرتبہ درگاہ پہ گول پھرا کے کھاتے ہیں وہ بھی ان کو معلوم ہے، نخل لیے تو منہ میں بعد میں ڈالتے ہیں، آنکھوں کو پہلے لگاتے ہیں وہ بھی ان کو معلوم ہے۔ اس میں ان کو جو ہے کسی قسم کی کسی سے کوئی ٹینشن لینے کی، عوام الناس کو کسی کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی سے بھی وہ سوال کرے تو ہر کوئی بانگے دہل یہ جواب دے سکتا ہے، یہ تیری ڈیوٹی نہیں ہے، تیرا جو کام ہے بھائی تو کر، ہم کو اپنا کام کرنے دے، تیرا کام تو کر، ہمیں اپنے آقا پر فاتحہ پڑھنے دے، سلام پڑھنے دے، آقا کے سامنے غلاموں کو کھڑنے دے۔ ہم اب بڑی مشکل سے آئے ہیں اور ہمیں جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر کرم سے شہر مدینہ میں بلایا ہے۔